اپنے کسی ایک نوکر کو علی آواز دیں گے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، ابو ذر، عمار، سلمان، حذیفہ، کسی ایک نوکر کو چلو جا، اور سلمان جی مالک، اس کا ہاتھ پکڑ بیچارے کا، جنت چھوڑا، ایسے میدان معاشر بھٹکتا پھرے گا۔ مولا کے علم قسمیں سے لے کھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی قسم پہ یقین رکھ کے علی کے راستے پر آ جائے، کیونکہ قسم پر یقین رکھنا مسلمان پہ واجب ہوتا ہے، چاہے اگلی جھوٹی بھی کھائے۔ وہ جو کہے مجھے مولا عباس کے علم کی قسم ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ نہیں؟ جھوٹ آئے تو غازی جانے وہ جانے، مجھے تو عباس کا علم ہے نا۔ جو قسم کو ٹھکرا دے پتہ نہیں اس کی کیا کیا سزا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں قسمیں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، علی کی قسم، سیدہ کی قسم، حسنین کی قسم، زمانے کے امام کی قسم، سیدہ کی پاک رضا کی قسم، کبھی یہ قبر حسین کی قسم، عباس کا عالم میرے سامنے آغاز، ابھی مجھے جھوٹا ہو تو مجھے سزا دے، اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ گرد و نواح کے آنے والے جوان بھی میری ماسی کے خود نہیں لگتے، جو بندہ یوں کر کے دیا اس کو بھی غازی سزا ضرور دے گا، گھر میں آج کے دن نہیں دے گا۔ اس اپنے نوکر کو علی جنت میں بھیج کر پھر بیٹھیں گے، پورا ایک ٹولہ آئے گا، ٹولہ جن کے سروں پہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے، وہ جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھا ہے حسین کا نانا، ہماری نمازوں میں دستخط کرے اور ہم جنت میں جائیں۔ 7 قدم دور ہوں گے محمد کے منبر سے، اٹھے گا جلال کے عالم میں بطول کا بابا، فرمائے گا جبریل ماں نے چو دیا اور نمازوں سے جہنم پہ، کیوں؟ ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں جسموں کی حد ہے اس سے بھی اوپر کئی ہزار جسم علی کے اور ہیں۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں یہ جو علی دنیا میں جسم لے کر اترے ہیں، یہ علی کے جتنے روپ ہیں، جتنی شکلیں ہیں، جتنے اجسام ہیں، ان میں سے جو سب سے چھوٹا جسم یعنی آخری درجے کا جو جسم ہے علی کا، وہ یہی ہے جو علی زمین پر لے کر چلتے پھرتے رہے۔ اگر جعفر جباری کو مشرک کافر مسیری غازی کہنے سے حضرت مولانا تیری شوگر لیول پہ رہتی ہے نا، سپورٹ کر شوگر چیک نہ کیتا کر، میں نہیں کافر آگ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت بڑی کول کول ٹھنڈی ٹھنڈی مزیدار سی رہے گی۔ تو تھک گیا نا کہ میں نے جعفر کو کافر کہہ لیا۔ خمینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے جو علی زمین پر لے کر ہے، تو پھر مجھے کافر کیوں کہتا ہے؟ تجھے کیا پتا نطفے کی پیداوار کو کہ علی کیا ہے؟ جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اللہ ہے۔ نہ کری لالا خدا دا یا نہ کری دل کری تو چبول بول۔ ایک باری جوانوں میں ہاتھ اٹھے ہے علی، آجی بسم اللہ، یا علی جہاں تیرا مومن شیعہ دیکھتا ہوں اسے جھک کے سلام کرتا ہوں۔ یہ بھی ابھی میں نے ترجمہ ریاتن کیا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے دل میں تو رہتا ہے۔ دل کعبہ ہو جاتا ہے اگر بندہ علی کو مان لے۔ ایک بات رک کر کروں، قیامت کے دن کٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سامنے سرداروں کی کچہری لگی ہوگی، ہم علی علی کر رہے ہوں گے میدان معاشر میں۔ ہاں چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ کے چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ نہیں ہوگا کہ ماں کو کہ بیٹی کہاں ہے، بیٹے کو نہیں پتا ہوگا ابا کہاں ہے، پوتے کو نہیں پتا ہوگا دادا کہاں ہے، ہر بندے کو اپنی پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سامنے مفضل بیٹھا تھا، آپ کے چھٹے مولا کا صحابی ہے، اس نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوا، سرکار صادق دیکھ کر کہتے ہیں مفضل تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ کہتے ہیں سرکار کوئی پتہ نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ کون کیا ہے۔ میں چپ کر کے بیٹھ، علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد کہیں گے۔ کیسے کیسے سید بول پہنے، اللہ بار خوش ہو گئے، خان کی مولا کے سامنے رنگ لگ گیا سید آدھی بارگاہ، حسین کی مات اور آباد و شاد رکھے۔ تو قیامت کے دن کٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اگر منظر وہاں نظر آئے تو پھر علی کو گواہی دینا کہ مولا اس نے ہمیں مٹھو خان کی مجلس پہ یہ سنایا تھا۔ اگر منظر نظر نہ آئے تو پھر علی سے کہنا کہ مولا اس نے جھوٹ بولا تھا، پھینکو اس کو جہنم میں۔ دونوں اختیار آپ کے پاس میں نے دے دیے۔ قیامت کا دن ہوگا، مخلوق کی مخلوق، فرشتے ایک بندے کو رسیوں میں یوں جکڑ کے نا تو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، گزریں گے علی کے منبر کے سامنے سے۔ جو بول پڑے وہ چپ نہ کرے، گزریں گے علی کے منبر کے سامنے سے، نگاہ پڑے گی میرے شاہ ولایت کی، بلا تشبیہ علی کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علی بلا تشبیہ آواز دیں گے فرشتوں کو، رکو، 1 2 3 چلو ہو گیا، رکو جی بادشاہ،
ویسے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ سرکار جہنم، وہ کیوں؟ قصور کیا ہے اس کا؟ وہ نام اعمال اس کا نکالیں گے اپنی جیب سے. بادشاہ جی اس کا نام اعمال ہے، آپ پہلے بھی سب کو جانتے ہیں، پھر تحریراً بھی دیکھ لیں. ایک بھی نیکی ہے وہ جعفر جتوئی. کاش میں یہ جملہ سندا پڑھدا مالوں کے ہو، پھر میں دسنا ہے سامنے سردارانوں کی قیمت بڑھتی کتنی ہے. علی فرمائے کہ کیا مولا ایک بھی نیکی نہیں، کوڑا کاغذ ہے اس کا نام ہے اعمال. جب وہ کہیں گے نا کوڑا کاغذ ہے تو علی کو فرشتے کہیں گے مولا جب نیکی نہیں ہے تو اسے لے کدھر جائے؟ چلا ان کی عالم میں حسن کا بابا فرشتوں کو کہیں گے اس کا نام اعمال اپنی جیب میں ڈال. یہ گنہگار ہے، میرا گستاخ نہیں ہے. تو اٹھ کے بولنا بڑی قیمت بن گیا سر. جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہیں غازی دے بابے نو ایک باری سلام کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گنہگار ہے میرا بچہ. آپ جیو، آپ سلامت رہو. پچھلے سردار اس مسئلے میرے مالک ادھر سر، میرا گستاخ نہیں ہے. کھولو اس کے زنجیر، زنجیر کھولے، رسیاں کھولیں، سانسیں لوٹیں اس بیچارے کی. ڈانٹیں گے علی، اور پتہ کیسے ڈانٹیں گے؟ سنو. علی فرمائیں گے یہ سب کچھ مجھے سمجھتا رہا، خود کچھ نہیں کیا. بابا جی دعا فرمایا جی میرے جوانوں، میرے سرداروں، میرے ماں جی کہاں سارے علی والے بیٹھے ہو جائے. کچھ خود بھی کر لیتا. کیا کہے گا مولا؟ بسم اللہ. اپنے کسی ایک نوکر کو علی آواز دیں گے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. ابو ذر، عمار، سلمان، حذیفہ، کسی ایک نوکر کو چلو جا. اور سلمان جی مالک، اس کا ہاتھ پکڑ بیچارے کا جنت چھوڑا، ایسے میدان معاشرہ بھٹکتا پھرے گا. مولا کے علم قسمیں سے لکھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی قسم پہ یقین رکھ کے علی کے راستے پر آ جائے، کیونکہ قسم پر یقین رکھنا مسلمان پہ واجب ہوتا ہے، چاہے اگلی جھوٹی بھی کھائے. وہ جو کہے مجھے مولا عباس کے علم کی قسم ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ نہیں؟ جھوٹ آئے تو غازی جانے وہ جانے، مجھے تو عباس کا علم ہے نا. جو قسم کو ٹھکرا دے پتہ نہیں اس کی کیا سزا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں قسمیں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، علی کی قسم، سیدہ کی قسم، حسنین کی قسم، زمانے کے امام کی قسم، سیدہ کی پاک رضا کی قسم، کبھی قبر حسین کی قسم، عباس کا علم میرے سامنے غازی ابھی مجھے جھوٹا ہو تو مجھے سزا دے. اتنی بڑی بددعائیں میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. یہ گرد و نواح کے آنے والے جوان بھی میری ماسی کے پتر نہیں لگتے. جو بندہ یوں کر کے دیا اس کو بھی غازی سزا ضرور دے گا، گھر میں آج کے دن نہیں دے گا. اس اپنے نوکر کو علی جنت میں بھیج کر پھر بیٹھیں گے. پورا ایک ٹولہ آئے گا، ٹولہ جن کے سروں پہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے. وہ جبریل سے کہے کہ کہاں بیٹھا ہے حسین کا نانا، ہماری نمازوں پہ دستخط کرے اور ہم جنت میں جائیں. 7 قدم دور ہوں گے محمد کے منبر سے، اٹھے گا جلال کے عالم میں بدور کا بابا. فرمائے گا جبریل ماں نے چو دیا اور نمازوں سے جہنم تھے. کیوں؟ ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو ہے. جیو علی حق جیو علی نو من لے. اچھا بول پویا جڑے جوان ہو جواب دے من دٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑی زندگی ہونے گھر آباد ہونے دیاں دے پردے ہونے سادہ سکھی رہو، سادہ سلامتی ہونے، رزق ہونے، شفا ہونے. علی دی ولایت قائم رحمت دی مولا توفیق عطا فرماؤں. جی علی کی ولایت کائنات کی وہ کون سی حقیقت ہے جس حقیقت میں علی نہیں ہے؟ کعبہ سب سے بڑی حقیقت ہے، ملے گا علی. اپنے بیٹھے ہو نا سارے ہوں تو میں بھی مطلب کہ پگلوں والی بات ہے نا کہ کہے میدان میں رہوں اور پوچھ رہا ہوں کہ اپنے بیٹھے ہو. چلو جو ہو میرے وہ تو ہو، جو نہیں ہوں گے مولا ان کو بھی ہدایت دے گا. حضرت علامہ خمینی بہت بڑا نام ہے، میرے بچے کو یاد ہے. خمینی صاحب کی کتاب ہے پرواز در ملکوت. بات نہیں لکھی اس نے عرش تیری جھولی میں رکھ دیا.
وہ کہتے ہیں دنیا علی کی کیا حدیں ڈھونڈے گی. خمینی کہہ رہے ہیں, جھوٹے پہ پھر کہہ رہے اللہ کی لعنت ہے. خمینی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ جو عرش ہے نا, عرش یہ اجسام کی اور اوقات کی یعنی وقت اور جسم کی حد ہے. عرش سے اوپر نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی جسم ہے, نہ وقت ہے. اگر عرش سے اوپر کوئی مکان ہو تو پھر وہ تو عرش سے بلند ہوگا. عرش کا مکین وہ ہے جسے مکان کی ضرورت ہی نہیں. عرش حد ہے, اللہ کرے میرے ساتھ شامل ہو جائے. عرش حد ہے جسموں کی. میں نہیں کہہ رہا, خمینی صاحب کہہ رہے, وہ کہتے ہیں جہاں جسموں کی حد ہے اس سے بھی اوپر کئی ہزار جسم علی کے اور ہیں. اکیلے آپ نے بولتے تو میں گھبرا گیا. سید آپ کو تو معرفت کے جملے سننے چاہیے جن کے اندر علی ہوتا ہے. پیر محمد علی شاہ جی, اب آپ امان اللہ چاہیے, خدا کی قسم ہے بہت بڑی بات ہے. خمینی صاحب یہ تعبیر پہ میرا ہاتھ ہے. بابا چودہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, ماہ مبارک ہے, حسین کا ذکر بھی ہے, رحمت کا مہینہ بھی ہے. آپ دعا مانگنے آئے, میں لعنت لینے آیا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. وہ کہتے ہیں جہاں جسموں کی حد ہے اس سے بھی اوپر کئی ہزار جسم علی کے اور ہیں. خمینی صاحب فرماتے ہیں یہ جو علی دنیا میں جسم لے کر اترے ہیں, یہ علی کے جتنے روپ ہیں, جتنی شکلیں ہیں, جتنے اجسام ہیں, ان میں سے جو سب سے چھوٹا جسم یعنی آخری درجے کا جو جسم ہے علی کا, وہ یہی ہے جو علی زمین پر لے کر چلتے پھرتے رہے. اگر جعفر نبوی کو مشرک کافر حسینی غازی کہنے سے حضرت مولانا تیری شوگر لیول پہ رہتی ہے نا, سپورٹ کر شوگر چیک کی کر مہندی کافر آگ لیا کر, تاکہ سارا دن طبیعت بڑی کول کول ٹھنڈی ٹھنڈی مزیدار سی رہے گی. تو تھک گیا نا کہ میں نے جعفر کو کافر کہہ لیا. خمینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے جو علی زمین پر لے کر ہے, تو پھر مجھے کافر کیوں کہتا ہے؟ تجھے کیا پتا نطفے کی پیداوار ہو کہ علی کیا ہے؟ جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا